سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ اور سمجھ رہی تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے نئے برتن خرید لیے ہیں۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ کسان جب دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر واپس آیا تو اس نے گھر میں اتنے سارے نئے برتن دیکھ کر حیرانگی سے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ برتن کہاں سے آئے؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے بتایا، دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب میں نے تمہارے ان فضول پیلے بٹنوں کے بدلے خریدے ہیں۔ کیا؟ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا، پھر تم نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا جہاں میں نے انہیں دبایا تھا؟ میں نے انہیں وہاں سے نہیں نکالا، میں نے تو تمہاری بات پوری مانی ہے، تم نے مجھے ان کو چھونے سے منع کیا تھا، اسی لیے میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف جگہ بتائی تو پھیری والے نے خود ہی کھود کر نکال لیے۔ بیوی نے پوری تفصیل سے وضاحت دی۔ بیوقوف عورت! کسان غصے سے اپنے بال نوچنے لگا، تم نے وہ جگہ اسے کیوں بتائی؟ تم نے مجھے اس بات سے تو منع نہیں کیا تھا۔ بیوی معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ احمق عورت! کسان اپنا سر پیٹنے لگا۔ ارے بیوقوف، وہ سارے پیلے بٹن سونے کے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ تو تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا، اب یہ تمہاری غلطی ہے، وہ منہ بنا کر پھر سے بولی۔ کسان کچھ دیر غصے میں چلاتا رہا اور اس دوران بھی اس کی بیوی کھڑی منہ بسوڑتی رہی۔ پھر شوہر سے کہا، میرا خیال ہے ہم وہ سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، پھیری والا بھی زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ کسان اپنی بیوی کی بات سن کر کچھ سوچنے لگا اور پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم کوشش تو کر ہی سکتے ہیں، تم ایسا کرو کہ 2 لڈو اپنے ساتھ رکھ لو تاکہ اگر راستے میں ہمیں بھوک لگے تو ہم انہیں کھا سکیں۔ کسان کی بیوی نے ایک ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس طرف چل پڑے جس طرف پھیری والا گیا تھا۔ وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز چلتا مگر اس کی بیوی کی رفتار بہت دھیمی تھی، اسی لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی۔ کسان اسے تیز چلنے کا اشارہ کرتا مگر اس نے سوچا، اگر پیچھے رہ بھی جاؤں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جب وہ اس پر چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور لڑکھڑاتا ہوا پہاڑی کے نیچے جھاڑیوں میں چلا گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر واپس اتری اور لڈو کو تلاش کرنے لگی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور اس جگہ پر پہنچی جہاں سے وہ لڈو گرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور اسے نیچے پھینک دیا اور بولی، اب یہ لڈو بھی مجھے وہاں تک لے جائے گا جہاں پہلا لڈو گرا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور مجھے دوسرا لڈو ضرور مل جائے گا، مگر وہ بھی نہ جانے کہاں جا کر گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی جہاں پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولا، اب جلدی سے لڈو نکالو، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ لڈو؟ وہ تو گئے، وہ منہ بسوڑ کر بولی۔ کہاں گئے؟ کسان چیخ اٹھا۔ ایک لڈو گر گیا تھا، دوسرا میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔
بیوی نے اسے ساری کہانی سنائی تو کسان حیران ہو کر بولا، تم ایسی بیوقوفانہ حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ تم نے مجھے اس بارے میں منع بھی تو نہیں کیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے بولی تو کسان لاجواب سا ہو گیا۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر بولا، مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم بیرونی دروازے کو تالا لگائی ہوگی۔ نہیں، میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ تم نے مجھے توجہ ہی نہیں دلائی، بیوی نے جواب دیا۔ اس کی بات سن کر کسان پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں، تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر آؤ، اور ہاں، آتے ہوئے کھانے کے لیے بھی کچھ لیتی آنا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا اس کے شوہر نے اس سے کہا تھا۔ کھانے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھائی اور پینے کے لیے پانی ایک چھوٹی سی مشکیزے میں بھرا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سوچا شوہر شاید پھر اس پر اعتبار نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر ہی میں آ گئی ہوں، یا میں نے تالا لگایا بھی ہے اسی لیے مجھے ثبوت ساتھ دے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس سے پوچھا، اے عقل مند عورت، یہ کیا ہے؟ بیوی چہک کر بولی، تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں۔ مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اسی لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ آپ دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ ارے ارے، تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر لے آئی، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں گھس جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو کر بولا، ارے کوئی کیسے گھس جائے گا؟ دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ بیوی آنکھیں گھما کر بولی۔ تو شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا ہی مناسب خیال کیا اور اس سے کہا، واقعی تم احمق نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم ہی لے کر آئی ہو، اس لیے تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا۔ 4 ناچو، بیوی نے وہ دروازہ اپنے سر پر لاد لیا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی اس نے دروازے کے ساتھ ہی باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ وزنی ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک ملے نہ تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگد کے گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ برگد کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ آخر اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بیوقوف بنا کر سونے کے سکے ہتھیار لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے پھل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں پر مارنے لگا۔ دونوں چور بری طرح سے گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، پھر یہ پھل کہاں سے اور کیسے گر رہے ہیں؟ کسان کی بیوی دروازہ اپنے کندھے پر اٹھائے اٹھائے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندھا ہوا پانی کا مشکیزہ اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے شوہر سے کہا، وزن زیادہ ہو گیا ہے، اسی لیے میں مشکیزے کا پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے انڈیل دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے ہوئے چوروں کے سر پر برسا تو ایک چلا اٹھا، ارے آندھی کے ساتھ تو بارش بھی ہو گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا
کہ پانی نیچے اڑیلنے کے باوجود دروازہ تو ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے، تو وہ پھر سے شوہر سے کہنے لگی، اب میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب مجھ میں ان کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں رہی۔ پھر اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا، اس نے باداموں سے بھری پوری تھیلی نیچے الٹ دی۔ جو ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو وہ چیخ اٹھے اور بولے، اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا۔ تو وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی، اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا، جو سیدھا جا کر چوروں کے اوپر گرا۔ وہ دونوں چور زور زور سے چلانے لگے اور دونوں وہاں سے بھاگ گئے۔ چور بھاگتے ہوئے اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گئے تھے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اتر آئے۔ چوروں کے سامان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکے واپس مل گئے۔ انہوں نے چوروں کا سارا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔